أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. تو صحابہ سے محبت کا رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی دلیل ہے. من احب شیئا احب من یحب. جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جس سے اس کو محبت ہو اس سے بھی محبت کرتا ہے. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغضهم. نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور انصار کے ساتھ بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا به. جس طرح نمک کے بغیر کھانا بے مزہ ہوتا ہے، اس طرح میرے صحابہ کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان بھی بے مزہ ہوتا ہے. میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی مانند ہے. حدیث پاک میں ہے من حفظنی فی اصحابی، جو میرے صحابہ کے عزت و ناموس کی حفاظت کرے، کنت لہ حافظا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کا حفاظت کرنے والا بن جاؤں. ایک حدیث پاک میں ہے من حفظنی فی اصحابی ورد علی الحوض، جو میرے صحابہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے وہ میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائے. ومن لم یحفظنی فی اصحابی لم یرد علی الحوض، اور جو میرے صحابہ کی عزت و نماز کی حفاظت نہ کرے وہ حوض کوثر پہ میرے پاس ہی مت آئے. حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے. واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و اہل بیتہ، اور اسلام کی بنیاد صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خصلتان، دو ایسی خصلتیں ہیں من کانت فیہ نجا، کہ جس بندے کے اندر یہ دونوں پیدا ہو جائیں وہ نجات پا جاتا ہے. الصدق و حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو انسان کے اندر سچ آ جائے اور دوسرا صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت نہ آ جائے. چنانچہ ابو سختیانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر عنہ سے محبت کی اس نے دین کی اقامت، دین کو اس نے قائم کر دیا. ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر عنہ سے محبت کی اس پر راستہ واضح ہو گیا. ومن احب عثمان فقد استضاء بنور اللہ، جس نے عثمان عنہ سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے اپنے کو منور کر لیا. ومن احب علی فقد اخذ بالعروۃ الوثقی، اور جس نے علی عنہ سے محبت کی اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا. ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد، اور جو نبی علیہ السلام کے اصحاب کی تعریف کرے فقد بری من النفاق، اللہ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لم یؤمن بالرسول من لم یوقر اصحابہ، کہ جو صحابہ عنہم کا احترام نہیں کرتا وہ نبی علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں لے آیا، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. ایک اور علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کہ الاقتداء بہ، کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے، آپ کی اقتداء کی جائے. جو نبی علیہ السلام کی پیروی کرے گا
اللہ اس سے محبت کریں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے محبت فرمائے. بزرگوں نے فرمایا لیس العبرۃ بان تحب، اس کا اعتبار نہیں ہے کہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے، ولکن العبرۃ بان تحب، مزہ تو یہ ہے کہ اللہ تجھ سے محبت فرمائے. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، تعصل الہ وانت تزعم حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لما یحب مطیع. کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے. صحابہ رضوان چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے، وہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات میں اتباع کیا کرتے تھے. یہ عالم تھا اتباع کا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ آئے مسجد نبوی میں، دوپہر دھوپ کا وقت تھا، ظہر کی نماز تھی، تو جیسے ایک قدم مسجد کے اندر رکھا، ایک ابھی باہر تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجلسو. جو نبی علیہ السلام کے قریب لوگ تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. اب یہ آواز عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ وہیں دروازے کے اندر اوپر ہی بیٹھ گئے. ایک قدم باہر ہے، ایک قدم پیچھے ہے. کسی نے کہا عبداللہ تم اس طرح دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو، اندر آ جاتے. فرمانے لگے جب پہلا قدم اندر رکھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، اب مجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ میں دوسرا قدم اندر اٹھاؤں، میں اسی حالت میں نیچے بیٹھ گیا. عبداللہ ابن مدلانو مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں. ایک جگہ پر ساتھیوں کو کہا بھئی تھوڑی دیر رکو، اور خود سواری سے اتر کے ایک طرف کو چلے گئے. وہاں ایک جگہ جا کے ویسے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اور بس تھوڑی دیر میں اٹھ کے واپس آ گئے. کہنے لگے چلو. ساتھی حیران، بھئی آپ نے ہمارا وقت کیوں لگوایا جب ضرورت نہیں تھی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اترے، قضاء حاجت کے لیے جگہ بیٹھے، پھر واپس گئے. یہاں سے میں گزر رہا تھا، میرے دل نے کہا ابن عمر تم وہی عمل کرو جو تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مجھے ضرورت تو نہیں تھی، بس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت پانے کے لیے وہاں گیا، تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر اٹھ کے واپس آ گیا. کیا محبت ہوگی ان صحابہ کے دلوں میں جو ایک ایک کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کرنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے. چنانچہ جب فارس فتح ہوا تو کھانے کی مجلس ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. اللہ کی شان کہ ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے نیچے دسترخوان پہ گر گیا. انہوں نے لقمے کو اٹھایا اور دوبارہ کھایا. جب کھانے لگے تو ساتھیوں نے کہا جی کہ یہاں کے امراء دیکھ رہے ہیں اور یہ ایسے لقمے کو اٹھا کے کھانا اس کو عیب دار سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ بات کہی جو ایک عاشق صادق کہتا ہے. فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا. کتنی محبت ہوگی ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنے کی. ہمارے قریب کے زمانے میں بھی اللہ کے نیک بندوں کی ایک جماعت گزری ہے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت محبت تھی، اور وہ جماعت تھی ہمارے اکابر حضرات علماء دیوبند کی جماعت. ایک ایک بزرگ کی زندگی کو دیکھیے، آپ کو اتباع سنت میں کمال نظر آئے گا. چنانچہ اس جماعت کے جو بزرگ تھے بڑے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک مرتبہ حاکم وقت نے گرفتار کرنے اور پھانسی لٹکانے کا حکم دے دیا. تو ان کے پاس پولیس والا آیا
اور پوچھنے لگا کہ قاسم کہاں ہیں؟ تو وہ جہاں کھڑے تھے اس جگہ سے ہٹ گئے اور کہنے لگے ابھی تو یہیں تھے. ایسی بات کی کہ سچ بھی ہو اور مصیبت بھی ٹل جائے. یہ ان کی ذہانت تھی. کہنے لگے ابھی تو یہیں تھے. تو وہ پولیس والا سمجھا کہ بھئی ابھی کہیں گئے ہوں گے تو وہ ڈھونڈنے نکل گیا. تو حضرت وہاں سے چلے گئے. لوگ یہ سمجھے کہ اب چونکہ ان کی پھانسی کا حکم ہو چکا، شاید بقیہ زندگی ان کو روپوشی کی حالت میں گزارنی پڑے. لیکن تیسرا دن ختم ہوا تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ پھر مسجد میں. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے تو پھانسی کا حکم ہو چکا، پولیس پکڑ لے گی، پھانسی چڑھا دے گی. تو فرمایا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نظر دوڑائی، مجھے غار ثور کی 3 راتوں کی روپوشی کے سوا کوئی اور ایسی بات نظر نہیں آئی. میں بھی 3 دن رات روپوش رہا کہ سنت پر عمل ہو جائے. اب اگر وہ پکڑ بھی لیں گے تو میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. حلوے کھانے والی سنتیں تو آسان ہوتی ہیں، بھوکے رہنے والی سنتوں پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. ساؤتھ افریقہ میں ایک صاحب آئے، کان میں کہنے لگے حضرت یہ کھانے سے پہلے نمکین کھانا سنت ہے یا میٹھا کھانا سنت ہے؟ تو میں نے کہا ہاں بھئی بھوکا رہنا بھی سنت ہے. یہ سن کے چپ ہو گئے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو حالت تھی وہی حالت اکابر علماء دیوبند کی تھی، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر میں بینائی چلی گئی تھی. جیسے بڑھاپے میں انسان کو موتیا بند ہو جاتا ہے، بینائی چلی جاتی ہے، لیکن حضرت باقاعدگی سے سرما لگاتے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت سرما تو لگاتے ہیں بینائی تیز کرنے کے لیے، اور آپ کی تو بینائی ہے نہیں. فرمان لگے کہ میں بینائی تیز کرنے کی نیت سے سرما نہیں لگاتا، میں تو محبوب کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے سرما لگاتا. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے. تو جیل میں انہوں نے وہاں کے قیدیوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا. تو جیل میں قید میں قرآن پڑھا کر قیدیوں کو انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کر دیا. یہ وہ لوگ تھے جہاں ہوتے تھے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ان کا شعار ہوتا تھا. حضرت اختر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ بیٹھ کے بہت سوچا کہ میں رمضان میں کیا اسکیجول بناؤں اور غیر رمضان میں کیا اسکیجول ہو. ہمارا تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، رمضان میں کچھ بہتر ہو جاتا ہے، رمضان کے علاوہ کھلی چھٹی ہوتی ہے. مگر حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے رمضان اور غیر رمضان کے معمول پر نظر ڈالا، مجھے غیر رمضان میں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی کہ جس کو میں امپروو کر سکتا تھا. ان کے غیر رمضان کا وقت بھی ان کے رمضان کی طرح گزارا کرتا تھا. چنانچہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال مسجد نبی میں حدیث مبارکہ کا درس دیا. یہ بڑی سعادت ہے. آج حدیث پڑھاتے ہوئے